انتہائی سادگی کے ساتھ میں حضرت مولانا شیخ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو صاحب حضوری تھے وہ رہا کرتے تھے اور دلی میں گھومتے پھرا کرتے تھے. کسی عالم کے متعلق معلوم ہو جائے کہ وہ فلاں جگہ آئے ہوئے ہیں تو ان کی زیارت کر لی، اس کی زیارت کر لی، وہاں چلے گئے وہاں چلے گئے. لوگ پہچانتے بھی نہیں تھے مگر تھے صاحب حضوری. ایک مرتبہ ایک شخص کے متعلق معلوم ہوا کہ کوئی پیر صاحب ہیں اور ان کے بڑے بڑے لوگ مرید ہیں تو اور ذی وجاہت ہیں، تو ان سے جا کر ملاقات کرنی چاہیے. معلوم ہوا کہ وہ دلی میں تشریف لائے، حضرت تشریف لے گئے. تو حضرت نے جا کر ملاقات کی. ان پیر صاحب نے بڑا حضرت کا اکرام کیا اور پینے کے واسطے شراب پیش کی. حضرت نے فرمایا کہ یہ تو حرام ہے، مذہب اسلام میں یہ تو حرام ہے، یہ تو میں نہیں پی سکتا. انہوں نے کہا نہیں پی سکتے تو نہ پیو، مگر یہ بھی یاد رکھنا کہ نہ پینے کا بھگتان بھی بہت زیادہ دینا پڑے گا. وہ تو دیکھا جائے گا جو کچھ ہوگا، لیکن چونکہ یہ حرام ہے اس لیے میں نہیں پی سکتا. خیر حضرت رات میں سوئے، دیکھا معلوم ہوا کہ فلاں جگہ پر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے ہیں. تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچ گئے. وہاں جا کر کے کیا دیکھتے ہیں کہ وہی پیر صاحب جو ہیں وہ دربان بنے ہوئے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں اور جس کو اجازت دینا چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں اور جس کو نہیں دینا چاہتے اس کو بھگاتے ہیں. اب یہ داخل ہونا چاہتے ہیں تو انہوں نے منع کر دیا، لاٹھی اس کے ہاتھ میں. انہوں نے کہا بالکل نہیں، آپ نہیں جا سکتے. تو انہوں نے کہا کہ جانے کی شکل کیا ہوگی؟ انہوں نے کہا جانے کی صورت یہ کہ شراب کا پیالہ رکھا ہوا ہے، اسے پیو اور چلے جاؤ اندر. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو حرام ہے، اس کو تو میں نہیں پی سکتا. کہ اگر نہیں پی رہے ہو تو جاؤ یہاں سے، اندر جانے کی بھی اجازت نہیں، یہاں کے حاکم تو ہم ہیں. حضرت واپس چلے آئے. صبح کو پھر ان پیر صاحب سے ملنے کے لیے گئے تو پیر صاحب نے کہا دیکھا رات کا منظر دیکھ لیا؟ انہوں نے کہا ہاں دیکھ لیا. شراب تو میں نہیں پی سکتا، زیارت ہو یا نہ ہو، زیارت ہونا کوئی فرض نہیں ہے، لیکن شراب کا پینا حرام ہے، اس کو منہ نہیں لگا سکتا. تو انہوں نے کہا پھر تو زیارت سے تم محروم ہی رہو. دوسرے دن بھی اسی طرح خواب دیکھا تو وہی صاحب لاٹھی لیے ہوئے پھر کھڑے، پھر بھگا دیا. تیسرے دن خواب دیکھا اور ایسا انداز تھا کہ اندر سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آ رہی ہے آپ کے کانوں میں. آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا بات ہوئی، عبدالحق جو ہے ان کو 3 دن ہو گئے اب تک آئے تھے. یہ آواز ان کے کان میں بھی آئی. تو حضرت نے زور سے فرمایا کہ حضرت میں تو آنا چاہتا ہوں، روزانہ حاضر ہو رہا ہوں، لیکن یہ جو پیر صاحب آپ نے دربان بنا کر کھڑے کر رکھے یہ نہیں آنے دیتے، یہ مجھے نہیں آنے دیتے. تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے دروازے کے پاس اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اخسأ یا کلب، چل بھاگ یہاں سے او کتے، دور ہو او کتے.
اقصا یا کلب آپ نے فرمایا، اور جیسے ہی آپ کی زبان مبارک سے یہ نکلا تو وہ بھاگا وہاں سے چلا گیا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ صبح کو پھر حضرت شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے گئے اور جا کر کے پوچھا کہ بھئی تمہارے پیر صاحب کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت آج تو حضرت نکلے ہی نہیں ہیں، بہت دیر ہو گئی، دوپہر کا قریب ہو گیا، ہم لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں اور آج دروازہ کھلا ہی نہیں ہے، معلوم نہیں کیا بات ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دروازہ توڑ تاڑ کے دیکھو کیا ہوا۔ دروازہ توڑا گیا تو وہاں سے کالا کتا جو ہے نکل کے بھاگا۔ تو شیخ نے پوچھا کہ کہاں ہے تمہارے پیر صاحب؟ انہوں نے کہا معلوم نہیں کہاں ہے، یہاں تو کوئی ہے نہیں۔ تو فرمایا کہ یہاں سے کوئی نکل کے گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں ایک کالا کتا تو نکل کے گیا ہے۔ فرمایا کہ وہی تمہارا پیر تھا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اقصا یا کر، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کتا ہی بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کتا ہی بنا دیا۔ ہر بار میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو قیامت تک ہوتی رہے گی خواب میں، لیکن خواب میں زیارت کرنے کی وجہ سے آدمی صحابی نہیں بنتا۔ صحابی اسی شخص کو کہتے ہیں کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو ظاہری آنکھوں سے، ایمان کی حالت میں۔